یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 خواتین اسلام قبول کر چکی تھیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ آپ کے دور میں اسلامی مملکت 28 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیل گئی۔ نام و نسب: آپ کا نام مبارک عمر ہے اور لقب فاروق، کنیت ابو حافظ۔ لقب و کنیت دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ ابتدائی زندگی: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے اور ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ کی غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لی، کعبے کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ مگر کسی کافر کی ہمت نہ پڑی کہ آپ کا راستہ روک سکے۔ عمر ابن الخطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اگر میرے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ حوالہ جامع ترمذی سے لیا گیا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر ہو وہاں سے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ حوالہ بھی صحیح بخاری سے رقم کیا گیا ہے۔ مزید ایک موقع پر فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ واقعات: آپ ایک انصاف پسند حاکم تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک غریب شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، اے عمر، ہم تیرا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ جو تم نے کپڑا پہنا ہوا ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ بیت المال سے جو کپڑا ملا تھا اس سے بہت کم تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجمع میں میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہ تیرا باپ یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قیامت تک اس منبر پر نہیں چڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بابا کو جو کپڑا ملا تھا وہ بہت ہی کم تھا، اس سے ان کا پورا لباس نہیں بن سکتا تھا، اور ان کے پاس جو پہننے کے لیے لباس تھا وہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک کنیز گزری۔ بعض کہنے لگے یہ باندی حضرت کی ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کو کیا حق ہے کہ وہ خدا کے مال میں سے باندی رکھے؟ میرے لیے صرف 2 جوڑے کپڑے، ایک گرمی کا اور دوسرا جاڑے کا، اور اوسط درجے کا کھانا بیت المال سے لینا جائز ہے، باقی میری وہی حیثیت ہے جو ایک عام مسلمان کی ہے۔ جب آپ کسی بزرگ کو عامل بنا کر بیچتے تھے تو یہ شرط سنا دیتے تھے کہ ایک گھوڑے پر کبھی مت سوار ہونا، دوسرا عمدہ کھانا نہ کھانا، تیسرا باریک کپڑا نہ پہننا، چوتھا حاجت مندوں کی داد رسی کرنا،
اگر اس کے خلاف ہوتا تو سزائیں دیتے۔ عادات: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دیگر صحابہ کی طرح مشورہ کرتے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت کے معترف تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحمت بھیجے، کوئی شخص مجھے تمہارے درمیان اس ڈکے ہوئے آدمی، مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت سے تھی، سے زیادہ پسند نہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔ شہادت: 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو نماز فجر کی امامت کے دوران ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سے زخمی کر دیا، جس کے 3 روز بعد یعنی کہ 1 محرم 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔